نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من صلصال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من الطين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على
من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے قاری یونس صاحب نے کیا ہے۔ اس مجلس کو حجت الاسلام علی جناب مولانا سید شفیق حسین عابدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مولانا موصوف تشریف لا رہے ہیں۔ اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں۔ ہم کیا ہے؟ منتظر حسین صاحب کو اس سے قبل نظر عسکری موہانی کے 4 مصرے ملاحظہ کریں کہ کھینچا خط شمشیر تو سوچا یہ جری نے، کھینچا خط شمشیر تو سوچا یہ جری نے، بزدل کے لیے خوف کی دیوار بہت ہے، اور عباس کی نظروں سے نہیں بھاگتا لشکر، عباس کی نظروں سے نہیں بھاگتا لشکر، سب جانتے ہیں نور کی رفتار بہت ہے، عباس کی نظروں سے نہیں بھاگتا لشکر، سب جانتے ہیں نور کی رفتار بہت ہے۔ 4 مصرے سرور نواب سرور صاحب کے کہ ابھی ہارا ہے ازرق ہرملا کی ہار باقی ہے، ابھی ہارا ہے ازرق ہرملا کی ہار باقی ہے، تبسم کا تماچا تیر کا رخسار باقی ہے، تبسم کا تماچا تیر کا رخسار باقی ہے، اور زمین پر کھینچ کے خط جا چکے عباس خیمے میں، زمین پر کھینچ کے خط جا چکے عباس خیمے میں، مگر میدان میں خوف علم بردار باقی ہے، مگر میدان میں خوف علم بردار باقی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب منتظر صاحب کو تشریف لائیں۔ نعرہ صلوات۔ ایک اور درود پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ کرونا کے حوالے سے 4 مصرے دیکھیں بطور خاص کہ مل جائے گی نجات کرونا سے دوستو، مل جائے گی نجات کرونا سے دوستو، مشکل میں ملک اور قوم کا بھرپور ساتھ دو، مشکل میں ملک اور قوم کا بھرپور ساتھ دو، اور ممکن نہیں ہے چھولے تمہیں وائرس کوئی، ممکن نہیں ہے چھولے تمہیں وائرس کوئی، جو یا علی مدد کہے بس اس کو ہاتھ دو، جو یا علی مدد کہے بس اس کو ہاتھ دو۔ ایک اور درود پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ ایک امام حسین علیہ السلام کی رباعیہ دیکھیں بطور خاص کہ آج میدان میں حسین ابن علی غیظ میں ہے، آج میدان میں حسین ابن علی غیظ میں ہے، فاطمہ غیظ میں ہے، حق کا ولی غیظ میں ہے، فاطمہ غیظ میں ہے، حق کا ولی غیظ میں ہے، اور ایسا لگتا ہے 1.25 لاکھ نبی غیظ میں ہے، ایسا لگتا ہے 1.25 لاکھ نبی غیظ میں ہے، اور 7 شبیر کے جتنے ہیں سبھی غیظ میں ہیں، 7 شبیر کے جتنے ہیں سبھی غیظ میں ہیں۔ ریال مصرے دیکھیں دونوں بطور خاص کہ اپنی تلوار سے بازی کو پلٹ دے گا حسین، اپنی تلوار سے بازی کو پلٹ دے گا حسین، آج میدان کو جہنم میں الٹ دے گا حسین، آج میدان کو جہنم میں الٹ دے گا حسین۔ اور یہ آلے دیکھیں شعر کہ فیصلہ کن میرے مولا کی لڑائی ہوگی، فیصلہ کن میرے مولا کی لڑائی ہوگی، خون میں تر ابھی دریا کی ترائی ہوگی، خون میں تر ابھی دریا کی ترائی ہوگی، اور موت کے سر پہ گھٹا موت کی چھائی ہوگی، موت کے سر پہ گھٹا موت کی چھائی ہوگی، ایسے میدان میں ہر ایک صف کی صفائی ہوگی،
ایسے میدان میں ہر ایک صف کی صفائی ہوگی اور دے گا کوفے میں خبر بھاگ کے جانے والا، بھاگو بھاگو یہاں شبیر ہے آنے والا، بھاگو بھاگو یہاں شبیر ہے آنے والا۔ یہ تھے منتظر صاحب۔ اب میں گزارش کروں انور صاحب کو اس سے قبل و 4 مصرے سرور نواز سرور کے ملاحظہ کریں کہ دلیل خون نہ دیتے شے تو یہ مانا نہیں جاتا، کہ دلیل خون نہ دیتے شے تو یہ مانا نہیں جاتا، کبھی تلوار سے اسلام پھیلایا نہیں جاتا۔ دلیل خون نہ دیتے شے تو یہ مانا نہیں جاتا، کبھی تلوار سے اسلام پھیلایا نہیں جاتا، ستارہ آتا ہے خود خانہ زہرا نہیں جاتا، ستارہ آتا ہے خود خانہ زہرا نہیں جاتا، یوں ہی جنت بھی آتی ہے عزا خانہ نہیں جاتا، یوں ہی جنت بھی آتی ہے عزا خانہ نہیں جاتا۔ 4 مصرے خاکسار کے کہ علم کی چھاؤں سے جو لوگ کوسوں دور رہتے ہیں، علم کی چھاؤں سے جو لوگ کوسوں دور رہتے ہیں، وہاں معبود کی رحمت کا سایہ ہو نہیں سکتا، اور کٹے ہاتھوں نے بخشی ہے بلندی اس قدر اس کو، کٹے ہاتھوں نے بخشی ہے بلندی اس قدر اس کو، فلک اب پرچم غازی سے اونچا ہو نہیں سکتا، فلک اب پرچم غازی سے اونچا ہو نہیں سکتا۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب انور صاحب سے تشریف لائیں۔ چند شعر پیش کر رہے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وارث ہے در کرار کو آ جانے دو، وارث ہے در کرار کو آ جانے دو، نائب احمد مختار کو آ جانے دو، نائب احمد مختار کو آ جانے دو، گردنیں ہوں گی نمازوں میں ادھر اور نہ ادھر، گردنیں ہوں گی نمازوں میں ادھر اور نہ ادھر، لے کے تلوار علمدار کو آ جانے دو، لے کے تلوار علمدار کو آ جانے دو۔ یہ بھی شعر دیکھیے خاص طور پہ، قاصب باغ فدت بھاگ کے جائیں گے کہاں، قاصب باغ فدت بھاگ کے جائیں گے کہاں، پردہ غیب سے حقدار کو آ جانے دو، پردہ غیب سے حقدار کو آ جانے دو، وارث ہے در کرار کو آ جانے دو۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ بولی زینب نہیں، میں جلانے کو
ہوں بیتاب یہ دوزخ نے کہا، میں جلانے کو ہوں بیتاب یہ دوزخ نے کہا، دین کے کک غدار کو آ جانے دو، دین کے کک غدار کو آ جانے دو، وارث حیدر کرار کو آ جانے دو، میں کچل دوں گی، میں کچل دوں گی یزیدوں کو یہ بولی زینب، میں کچل دوں گی یزیدوں کو یہ بولی زینب، میرے پیروں تلے دربار کو آ جانے دو، میرے پیروں تلے دربار کو آ جانے دو، وارث حیدر کرار کو آ جانے دو۔ یہ بھی شعر دیکھیں، بولے یہ آنو محمد کرے فی النار ابھی، بولے یہ آنو محمد کرے فی النار ابھی، سامنے اور بھی دو چار کو آ جانے دو، سامنے اور بھی دو چار کو آ جانے دو، وارث حیدر کرار کو آ جانے دو۔ تمام حضرات سے گزارش ہے، جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں میری ان سے گزارش ہے کوئی بات نہیں، یہ چل رہا ہے، جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، مولانا تشریف لا رہے ہیں۔ فرش مجلس کے جو فضائل ہیں وہ بیان نہیں ہو سکتے ممبر سے، اس لیے فرش مجلس پر وہ ہستیاں موجود ہوتی ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے، جن کو وقت کے امام ہوتے ہیں، ہمارے چوتھے امام ہوتے ہیں، بی بی سکینہ آتی ہیں، جب بھی کوئی مجلس فرش حسین کوئی بچھاتا ہے، کسی مرحوم کی وہ مجلس تو امام کی ہوتی ہے، تذکرہ امام کا ہوتا ہے، ثواب مرحوم کو جاتا ہے، اس لیے فرش مجلس پہ اور فرش محفل میں جو فائدے ہیں بیٹھنے والوں کے وہ فرشتے بھی نہیں بیان، جس طرح سلوات کے ہیں، سلوات بھیجیں ہم لوگ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری گزارش تھی، میں نے کہہ دیا، جو لوگ باہر تشریف رکھتے ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ چار مصرے ملاحظہ کریں مولا عباس کے حوالے سے کہ گر چاہتے ہو گھر کی تمہارے بقا رہے، گر چاہتے ہو گھر کی تمہارے بقا رہے، عباس نامدار کا پرچم سجا رہے، گر چاہتے ہو گھر کی تمہارے بقا رہے، عباس نامدار کا پرچم سجا رہے، اور ہو سلسلہ محفل و مجلس کا روز و شب۔ صحیح، ایک سلوات بھیجیں ہم لوگ، محمد گر چاہتے ہو گھر کی تمہارے بقا رہے، عباس نامدار کا پرچم سجا رہے،
اور ہو سلسلہ محفل و مجلس کا روز و شب، جنت کی خوشبوؤں سے تیرا گھر بھرا رہے۔ ایک صلوات بھیجیں مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں۔ اس مجلس کو حجت الاسلام مولانا سید شفیق حسین عابدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مولانا موصوف تشریف رکھتے ہیں۔ آپ حضرات ایک بار اور التماس ہے کہ آپ لوگ فرش مجلس پر تشریف لیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ وہ ایک مطلب 3-4 شعر کی زحمت ہے کہ مولانا آ چکے ہیں۔ صحیح۔ ایک صلوات اور بھیجیں ہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مطلب ملاحظہ کریں کہ غم جس کو بھی شبیر کا دوبھر نہیں ملتا، دنیائے غم شاہ سے باہر نہیں ملتا۔ اور ملاحظہ کریں شعر کے مہمان کا سر زانوے شبیر پہ دیکھو، مہمان کا سر زانوے شبیر پہ دیکھو، دنیا میں کوئی حرصہ مقدر نہیں ملتا۔ مہمان کا سر زانوے شبیر پہ دیکھو، دنیا میں کوئی حرصہ مقدر نہیں ملتا۔ وہ حسن کا جلوہ ہے کہ یوسف بھی ہیں حیران، وہ حسن کا جلوہ ہے کہ یوسف بھی ہیں حیران، ثانی تیرا ہم شکل پیمبر نہیں ملتا، ثانی تیرا ہم شکل پیمبر نہیں ملتا۔ شعر بطور خاص کہ عباس کی نظریں ہیں کہ شمشیر علی ہے، عباس کی نظریں ہیں کہ شمشیر علی ہے، دریا کے کنارے کوئی لشکر نہیں ملتا۔ عباس کی نظریں ہیں کہ شمشیر علی ہے، دریا کے کنارے کوئی لشکر نہیں ملتا۔ اور جو ایک تبسم سے کرے فوج پر حملہ، جو ایک تبسم سے کرے فوج پر حملہ، تاریخ میں ایسا کوئی منظر نہیں ملتا۔ اور عاشور کے دن ایک ہی سجدہ نظر آیا، بطور خاص عاشور کے دن ایک ہی سجدہ نظر آیا، اب دوسرا سجدہ تہ خنجر نہیں ملتا۔ عاشور کے دن ایک ہی سجدہ نظر آیا، اب دوسرا سجدہ تہ خنجر نہیں ملتا۔ اور گھر اپنا لٹا کے جو شریعت کو بچا لے، گھر اپنا لٹا کے جو شریعت کو بچا لے، شبیر کے جیسا کوئی رہبر نہیں ملتا۔ گھر اپنا لٹا کے جو شریعت کو بچا لے، شبیر کے جیسا کوئی رہبر نہیں ملتا۔ اور جس دل میں غم شہ ہے وہی آنکھ ہے غمگین، جس دل میں غم شہ ہے وہی آنکھ ہے غمگین، ہر آنکھ میں اشک غم سرور نہیں ملتا، ہر آنکھ میں اشک غم سرور نہیں ملتا۔ مقطع ملاحظہ کریں کہ مصروف ثنائے غم شہ رہتا ہے مہندی، مصروف ثنائے غم شہ رہتا ہے مہندی، ایک لمحہ کوئی اس کے برابر نہیں ملتا، ایک لمحہ کوئی اس کے برابر نہیں ملتا۔ اب میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام مولانا سید شفیق حسین عابدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ یہ مجلس برائے ایصال ثواب سید تقی حیدر رضوی صاحب منعقد کی گئی ہے۔ اس مجلس کو حجت الاسلام مولانا سید شفیق حسین عابدی صاحب قبلہ خطاب فرمانے جانے۔ ایک نعرہ صلوات۔
فاتحہ. سلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صلوات على برادران عزیز، گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حیدر رضوی ابن تقی رضوی صاحب کی روح کو احسان کرنا. روزگار بحق وعد تغزر قبول صلی اللہ علیہ. ایک عدد صلوات ارشاد فرمائے. برادران ایمانی، بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے روزے کی حالت میں بولنا. لیکن مسئلہ ہی ایسا ہے کہ ہمیں بولنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جس میں زیادہ سے زیادہ خاموشی بہتر ہے. کم بولا جائے، کم حرکت کیا جائے، کم سے کم، اور جتنا کم ہو اتنا ہی بہتر ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ اتنا منع کیوں کرتا ہے؟ زیادہ چلو نہیں، زیادہ بولو نہیں، زیادہ ہلو نہیں، زیادہ حرکت مت کرو، کچھ دیکھو نہیں، زیادہ سنو نہیں. ہر چیز سے، حرام کے ساتھ ساتھ حلال چیزوں سے بھی روکتا ہے. حرام کے ساتھ ساتھ حلال چیزوں سے بھی روکتا ہے. کھاؤ نہیں، پیو نہیں، حلال چیزوں سے بھی روکتا ہے. معلوم ہے کیوں؟ بتانا ہی یہی چاہتا ہے، اس مہینے میں تم میرے مہمان ہو، لہذا مہمان کا جس طرح خیال کرنا چاہیے اللہ بتاتا ہے کہ میزبان کا کردار کیا ہونا چاہیے. ہر صورت مہمان کا خیال رکھے، ہر صورت مہمان کا خیال رکھے. زیادہ ہلیے گا نہیں، پریشان نہ ہوئیے گا.
اللہ اس مہینے میں یہ بھی کہہ رہا ہے خبردار خبردار اپنے جسم پر اذیت نہ ڈالیے گا، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیے گا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کے گھر اگر کوئی مہمان بن کر آتا ہے، صبح سے شام تک آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کہیں جا رہا ہے تو لے جائیں گے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کا خیال کرتے ہیں۔ تو اب تو فیصلہ ہو گیا نا، جب ہم اپنے مہمان کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو اللہ اپنے مہمانوں کا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اس مہینے کی عبادت ضرور کریں، اور اس لیے بھی کریں کیونکہ روزہ قلب کو مضبوط کرتا ہے، ارادے کو مضبوط کرتا ہے، روزہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ بھئی اس جسم میں دل ہی تو ہے جو سب سے زیادہ کمزور ہے، اور جب دل مضبوط ہو گیا پورا بندہ مضبوط ہو گیا۔ لہٰذا اس مہینے جو روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، ہم کو ہر صورت رکھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ یہ عبادت ہم سے نہ چھوٹے، اس لیے کہ اس مہینے میں یہ عبادت جسے روزہ کہتے ہیں کیوں رکھا گیا ہے؟ 11 مہینے میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ اسی مہینے کیونکہ شرف حاصل ہے۔ مہینے تو 11 اور بھی ہیں، اس میں کہہ دیتا کہ نہیں، میں جس مہینے میں روزے کو واجب قرار دوں گا وہ 12 میں سے ایک ہوگا۔ توجہ سے سنیے گا، وہ 12 میں سے ایک ہوگا، اور 12 میں سب کا سردار ہوگا۔ اسی لیے اس مہینے کو سید الشہور کہا جاتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، سید الشہور کہا جاتا ہے۔ اللہ یوں ہی کسی کو سرداری نہیں دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ تو ضروری باتیں تھی جو مجھے عرض کرنا تھی اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ اب آئیے ذرا سا آیے کریمہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے پورے قرآن کو اہل بیت کے لیے بنایا ہے، پورا قرآن۔ قرآن کی کوئی بھی آیت ہو سب انہی کی شان میں نازل ہوئی ہے، یہ سب کا متفق علیہ فیصلہ ہے۔ قرآن میں ان کا قصیدہ، ان کا فضائل، ان کے کرامات، ان کی شجاعت، ان کی بلاغت، ان کی فصاحت، سب کچھ جو کچھ بھی ہے، یوں سمجھیے کہ بے سے شروع ہوتا ہے، سین پر ختم ہو جاتا ہے، اور اگر زیادہ سمجھنا ہے تو آپ بے سین کو الٹ دیجئے۔ ان کے علاوہ کچھ قرآن نہیں ہے، جو کچھ قرآن ہے وہ بس قرآن ہے، اور جو بس قرآن ہے وہ سب قرآن ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ سب قرآن، بس قرآن ہے، سب قرآن ہے۔ توجہ رکھیے گا آپ حضرات، روزے کی حالت میں بیٹھے ہوئے مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ روزہ رکھ کے مجلس سن رہے ہیں تو آپ کو مجلس سنائی جائے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ انسان کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، یوں ہی کوئی گھنٹہ نکال کے نہیں آتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، تو کسی کا وقت نہ برباد کیا جائے مجلسوں میں۔ میں نے کہا کہ اللہ نے 114 سورے نازل کیے،
114 بچوں کے لیے میں دہراتا بھی رہتا ہوں، 114 سوروں میں 113 صورتیں ایسی ہیں جس میں کہیں 12 معصوم کا تذکرہ ہے، فضائل ہے، کہیں 5 کا، کہیں 7 کا، کہیں 8 کا، کہیں 10 کا۔ لیکن جس آیے کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے وہ آیت سورہ والفجر کی ہے، سورہ والفجر کی ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر پڑھ لیجئے گا ترجمہ سمیت، تفسیر سمیت، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ 113 سورتوں میں اللہ نے 14 کے فضائل بیان کیے ہیں، لیکن سورہ والفجر وہ ہے جس میں اللہ نے فقط حسین کے فضائل بیان کیے ہیں، فقط یا علی۔ فقط حسین کے فضائل بیان کیے اور کسی کے فضائل نہیں بیان کیے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، یہ تو ہے آپ کا دعویٰ، کوئی دلیل بھی ہے؟ تو قرآن کے لیے وہی بولے جس کے پاس دلیل ہو۔ اگر بغیر دلیل کے کوئی قرآن کے لیے بولے گا تو یاد رکھیے گا اگر پاس میں نہیں ہے دلیل تو وہ دنیا میں بھی ذلیل۔ ہائے 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 ہائے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، توجہ سے۔ دعویٰ اگر کرو، دیکھیے اشارہ کرنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے، اس لیے کہ میرے سامنے جاہل مجمع نہیں بیٹھا ہوا ہے، بلکہ میں یوں کہہ دوں لکھنؤ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ اب لکھنؤ کہہ دیا تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ قرآن کے لیے وہی بولے، وہی دعویٰ کرے جس کے پاس دلیل ہو۔ بغیر دلیل کے کچھ بھی بولنا بیکار ہے، فضول کی بحثیں ہیں۔ جو دعویٰ کرتے ہیں، دلیل رکھتے ہیں، ان کی تعریف ہوتی تھی اور ہوتی رہے گی۔ جو فقط دعویٰ کرتے ہیں اور دلیل نہیں رکھتے، ان کے بارے میں بھی غور و فکر کیا جاتا ہے۔ بات بہت دور نکل جائے گی، میں اپنے موضوع پر۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس سورے میں کسی اور کا تذکرہ نہیں کیا، فقط و فقط، اور ترجمہ سنیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں محرم میں، مجلسوں میں، آپ کبھی ترجمے پہ غور تو کریں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، یا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سورے میں، اس آیت میں اللہ نے کسی کو آواز دی ہے، اللہ نے کسی کو پکارا ہے۔ یہ آپ بخوبی جان سکتے ہیں کہ اللہ نے کسے پکارا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، اللہ نے کسے پکارا ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ نے حسین کو پکارا ہے۔ اس سورے کی ابتدا بھی حسین ہے، اس سورے کی انتہا بھی حسین ہے۔ اب اس سورے کو سورہ والفجر نہ کہیے بلکہ سورہ حسین کہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، سورہ حسین کہیے۔ اللہ نے یا علی
اللہ نے اس سورے میں فقط حسین سے کلام کیا ہے۔ آپ نمازیں تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، یہ جو ظہر پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا کہ نماز سے رشتہ کیا ہے حسین کا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ رٹ کے اگر آپ پڑھیں گے تو فقط نماز پڑھیں گے، اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو محمد پڑھیں گے، علی پڑھیں گے، فاطمہ پڑھیں گے، حسن پڑھیں گے، حسین پڑھیں گے، اگر سمجھ کر پڑھیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں واجب نمازیں کتنی ہیں، کہ ظہر واجب ہے، عصر واجب ہے، مغرب واجب ہے، عشاء واجب ہے، فجر واجب ہے۔ یہ بتائیے کیا ظہر کا نام ظہر ہے؟ نہیں، ظہر کا نام ظہر نہیں ہے، ظہر کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ توجہ کریے بھائی، ظہر کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے ظہر کہا جاتا ہے۔ عصر کا نام کیا عصر ہے؟ کہا نہیں، عصر کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام عصر ہے۔ مغرب کا نام مغرب ہے؟ نہیں، مغرب کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام مغرب ہے۔ عشاء کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام عشاء ہے۔ فجر کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام فجر ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اگر اس کا نام ظہر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ظہر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ رسول اسلام فرماتے ہیں ظہر کا وقت ظہر نہیں ہے، بلکہ ظہر کا نام الظہر ہوا محمد رسول اللہ۔ توجہ سے سنیے گا، الظہر ہوا محمد رسول اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ظہر کا نام ظہر نہیں ہے، ظہر کا نام مصطفیٰ ہے، ظہر کا نام مجتبیٰ ہے، ظہر کا نام طٰہٰ ہے، ظہر کا نام یاسین ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ ظہر کا نام ظہر نہیں ہے، ظہر مصطفیٰ ہے۔ عصر کا نام کیا ہے؟ کہا والعصر ہو علی ولی اللہ۔ توجہ سے سنیے، کہا عصر کا نام کیا ہے؟ کہا عصر کا نام علی ہے۔ والمغرب ہی فاطمۃ الزہراء، مغرب کا نام کیا ہے؟ فاطمہ زہرا ہے۔ عصر کا نام حسن ہے، فجر کا نام، توجہ سے سنیے بھائی آپ، فجر کا نام حسین ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے ظہر میں 2 رکعت میری طرف سے ہے، 2 رکعت محمد کی طرف سے ہے۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں نمازیں، اس میں 2 اللہ کی ہے، 2 محمد کی ہے۔ عصر کی 2 رکعت اللہ کی ہے، 2 رکعت علی کی ہے۔ مغرب میں 2 اللہ کی ہے، 1 توجہ سے ایک رکعت۔ معلوم ہے مجھے کہ موضوع ٹف ہے، مگر آپ کو انشاءاللہ بہت لطف آنے والا ہے۔ 2 اللہ کی طرف سے ہے، 1 سیدہ کی ہے۔ عشاء میں 2 اللہ کی طرف سے ہے، 2 حسن کی طرف سے ہے۔ فجر میں ہائے آپ بتائیے، فجر کی 2 رکعت ہے،
اب آپ بتائیے ان دونوں میں سے اگر آپ بانٹیں گے تو کتنی کس کی طرف سے ہے؟ توجہ توجہ توجہ. اب میں نے کہا اے میرے اللہ یہ بتا، جب محمد میں تو نے اپنا حصہ رکھا، ہائے 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 ہائے، علی میں تو نے اپنا حصہ رکھا، فاطمہ میں اپنا حصہ رکھا، حسن میں اپنا حصہ رکھا، تو پھر حسین میں کیوں حصہ نہیں رکھا؟ اللہ یہی بتانا تو چاہ رہا ہے، تم سمجھ نہیں پاتے، فقر باتیں کرتے ہو. تمہیں میں بتانا ہی یہ چاہ رہا ہوں، جو کچھ حسین کا ہے وہی میرا ہے. جو کچھ بھی حسین کا ہے. یا علی. میں نے کہا نا کہ ٹف جو موضوع ہوتے ہیں اس کے نتیجے فیصلہ کنو اطمینان بخش نکلتے، اور لطف ملتا ہے جب ایسے نتیجے اخذ کیے جاتے ہیں، نکالے جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ حسین کا ہے وہ میرا ہے. اب اسے پلٹ دیجئے، جو کچھ خدا کا ہے وہ حسین کا ہے. اچھا اللہ یہ بتا، نماز فجر میں تو نے کسی کو شریک نہیں کیا، تو نے بتایا کہ جو کچھ میرا ہے وہ حسین کا ہے، جو کچھ حسین کا ہے. آپ حضرات مجلس سے سنتے ہیں، میں تو یہ سوچ رہا تھا اس سے آپ کیسے کیسے نتیجے نکالیں گے، مگر میں کوشش کر رہا ہوں. اللہ یہ بتا، تو نے فقط 2 حسین کو کیوں دیا؟ کہ تمہیں نہیں معلوم ہے نمازیں پڑھتے ہو، سفر کرتے ہوگے نا. اب میں آپ کو کیسے جگاؤں؟ میں بھی روزے سے ہوں، آپ بھی روزے سے ہیں. اگر روزے میں کوئی حسین پہ خاموش رہے تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ روزے دار ہے. روزے دار کو خاموش رہنا چاہیے اور اس کا حق ہے، مگر حسین پہ اگر کوئی خاموش رہے تو وہ روزے دار نہیں ہو سکتا. توجہ سے سنیے گا. اللہ نے کہا سفر کرتے ہو، ظہر کی 4 ہے، 2 میری ہے، 2 محمد کی ہے. تم نے دیکھا نہیں، تو نے سفر کیا. ہائے 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 میرے بندے، جب تو تھک جاتا ہے تو 4 سے 2 ہو جاتی ہے. ہائے 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 4 سے 2 ہو جاتی ہے. میرا بندہ تھک جاتا ہے نا، پریشان ہو جاتا ہے نا، اپنی منزل پر پہنچا تو اب میں اپنے بندے سے کہتا ہوں 4 مت پڑھ، 2 پڑھ. اللہ کون سی؟ کہا تجھے اختیار ہے. ہائے 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 چاہ تو میری کم کر دے. توجہ توجہ، چاہو تو جو میری طرف سے ہے اسے کم کر دو، چاہو تو جو محمد کی طرف سے ہے اسے کم کر دو. عصر میں بھی یہی قانون. لیکن آپ نے دیکھا مغرب کا وقت ہوا، ہے اللہ یہ بتا مغرب میں کم کیسے کرے؟ کہ نہیں مغرب میں کمی نہیں ہوگی، مغرب پوری پڑھی جائے گی. بغیر میں آپ سے کو نتیجہ نہ دوں، اگر آپ نتیجہ نکال لیں تو میں آپ کو واہ واہ کروں گا. اللہ کہہ رہا مغرب کی 3 پڑھنا ہے، پھر عشاء کا وقت ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے پھر تجھے اختیار ہے، چاہے تو میری طرف سے گھٹا دے. جدھر سے بھی چاہے تو گھٹا دے. اللہ نماز فجر کا وقت آیا، فجر کا وقت آ گیا، اب کیا کرے؟ اس میں کیسے گھٹائے؟ اللہ نمازیں ہیں کل 17، نہ تو مغرب میں قانون لاگو کر رہا ہے
کہ اس میں کمی کرو، نہ فجر میں لاگو کر رہا ہے کہ اس میں کمی کرو۔ ہائے 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 ہائے، اللہ بتانا ہی یہ چاہتا ہے مجھے سب کچھ برداشت ہے، ہائے 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 ہائے، لیکن نہ فاطمہ کے حق میں کمی کی جائے نہ حسین کے حق میں کمی کی جائے۔ یہ ہے مسئلہ۔ یا علی، یا علی، اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے نہ مغرب میں کمی نہ فجر میں کمی ہے، سب میں برداشت، میرا حق کم کر دو برداشت ہے، لیکن فاطمہ اور حسین وہ ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں مغرب کی بھی پوری پڑھنا ہے اور فجر کی بھی پوری پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو اس سورے کا مطلب؟ اس سورے میں کچھ ہے ہی نہیں سوائے حسین۔ اس سورے کی ابتدا بھی حسین ہے، انتہا بھی حسین ہے۔ اور آپ حضرات کو میں خوشخبری دوں گا ابھی، آپ جو یہ نمازیں پڑھتے ہیں نا، سب سے افضل نماز اس میں کون سی ہے؟ بتائیے آپ، یا سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ نماز فجر۔ غور کریں، آپ غور کریں، غور کریں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اچھل جائیں، کھڑے ہو جائیں، شور مچائیں، نعرہ لگائیں، نہیں، کچھ بھی نہیں میں کہہ رہا ہوں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں غور کرو۔ نماز پنجگانہ میں سب سے افضل ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ ہم لوگ بھی باتوں باتوں میں کہہ دیتے ہیں، اما بہت بڑے اگر نمازی ہو، مغرب پڑھنا کمال نہیں ہے، عشاء پڑھنا کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ فجر پڑھی جائے۔ ہائے ہائے ہائے، کمال یہ ہے کہ فجر پڑھی جائے۔ اللہ کو ماننا کمال نہیں ہے، محمد کو ماننا کمال نہیں ہے، علی کو ماننا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ حسین کو مانا جائے۔ ہائے 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 ہائے، جس نے فجر پڑھ لی وہ ہر نماز کو پڑھ لے گا، اسی طرح جس نے حسین کو مان لیا وہ خدا کو بھی مان لے گا، محمد کو بھی مان لے گا، علی کو بھی مان لے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے علی کو بھی کمال ہے۔ یا میں حقیقت بتاؤں کہ آپ حضرات پر اعتبار کرتے ہوئے آپ حضرات کی سماعت پر میں نے یہ موضوع چھیڑا ہے، کیونکہ مجھے باقاعدہ یہ علم ہے کہ آپ حضرات ٹاپک پہ غور کرتے ہیں، مجلسیں سنتے ہیں، اور میں نے اس لیے بھی والفجر کا تعین کیا چونکہ مرحوم میں نے یونس سے سنا ہے، یونس نے مجھے بتایا کہ جب بھی وہ کہیں جاتے تھے نماز کا وقت اگر ہو گیا تو چاہے ٹرین چلی جائے، گاڑی چھوٹ جائے، مگر وہ نماز پڑھ کے نکلتے تھے۔ اگر کہیں سے آتے تھے، اتفاق یہ ہوا لکھنؤ آنے کا، اس نے مجھے بتایا ہے کہ گھر میں آ کے پہلے وہ پانی نہیں مانگتے تھے، پہلے مصلی مانگتے تھے۔
لہذا میں نے یہ چاہا کہ ایسے شخص کی جو مجلس ہو وہ نماز ہی ہو. تو سب سے افضل کون سی نماز ہے؟ نماز فجر. ہم بڑے دھڑلے سے مسجدوں میں مغربین کی جماعت کرواتے ہیں. یہ کمال تھوڑی ہے. مغربین کی جماعت کوئی کمال تھوڑی ہے. صبح کی جماعت ہو تو یہ ہے کمال. یہ کمال ہے. معلوم ہے آپ کو فجر پڑھنے کے لیے کتنے دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے. ہائے ہائے ہائے. فجر پڑھنے کے لیے نیز سے مقابلہ، شیطان سے مقابلہ، خواب سے مقابلہ، طرح طرح کی فضول وسوسے آتے ہیں. اٹھنا چاہتے ہیں مگر نہیں اٹھ پاتے. تو معلوم یہ ہوا کہ فجر پڑھنے کے لیے اطمینان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. جسے یقین ہوگا وہی فجر پڑھے گا. وہ کیونکہ فجر نہیں پڑھے گا. جسے یقین ہوگا وہ صبح میں نماز حسین پڑھے گا. فجر نہیں ہے، حسین ہے. جو صبح میں پڑھے گا وہ حسین پڑھے گا. بڑی صعوبتیں، بڑی مشکلات کو آپ جانتے ہیں. آپ جب نماز پڑھتے ہیں اور نماز صبح پڑھتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کیا کہتا ہے؟ تم کہہ رہے تھے نا، دیکھو. تم کہہ رہے تھے نا، دیکھو. جب نماز صبح بندہ پڑھتا ہے بڑا افضل وقت ہے. دعائیں قبول ہوتی ہیں، برکات، حسنات، ساری چیزیں. نماز صبح، میرے دوستو، نماز صبح آپ آج سے، میرا خیال ہے آپ اس لیے بھی قضا نہیں کریں گے کیونکہ یہ نماز صبح نہیں ہے، نماز حسین ہے. نمازیں بتانے کا طریقہ بتاتے تو بہت لوگ ہیں اور اسی لیے کوئی نہیں پڑھتا ہے. انہیں بتاؤ تو صحیح کہ ہم جسے پڑھ رہے ہیں اس میں ہے کیا؟ اس میں ہے کیا؟ اب دیکھتا ہوں میں محلے میں کیسے کوئی صبح میں نہیں اٹھتا ہے. ہائے ہائے ہائے. جسے حسین سے ملاقات کرنا ہوگی وہ صبح کی جماعت میں ضرور آئے گا. ہائے ہائے ہائے. جسے حسین سے ملاقات کرنے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یا علی. آپ مطلب دعائیں کرتے رہیے گا. مرحوم کے ایک بیٹی ہے 3.5-4 برس کی ہے. آپ لوگ دعائیں کریے، دعائیں کریے گا. 2.5 برس کی ہے. دعائیں کریے گا آپ لوگ مجلس میں. جو جو باتیں اچھی لگے آپ ہر جملے کے بعد اس بچی کے لیے دعا ضرور کریے گا. آئیے ہم اور آپ مل کر ایک فیصلہ اور کرتے اس کے بعد مجلس تمام. اگر بندہ حسین کو اتنا ہی چاہتا ہے تو حسین کا کیا حق بنتا ہے؟ میں بتاؤں آپ کو. ہم نے فقط حسین کو مدینے میں یہ جانا کہ پیدا ہوئے 3 شعبان سن 4 ہجری اور کربلا میں شہید ہو گئے 10 محرم سن 61 ہجری. یہی نا. ہم فقط حسین کو یہی جانتے ہیں. لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حسین کہاں کہاں ہے. جب ہمیں خلق کر دیا اللہ نے، بنا دیا،
2000 پتلا جو ہے 2000 برس تک پڑا رہا، پھر 2000 برس کے بعد ہمیں بنایا گیا، پھر اللہ نے ہماری ارواح کو ایک جگہ جمع کر کے پنجتن پاک کو مخاطب کیا۔ پنجتن پاک کو مخاطب کیا اور پوچھا، یہ بتاؤ میں نے انہیں بنایا ہے، یہ تم سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں تم سے، بہت چاہتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ سب کے سب گناہگار ہیں، سب گناہگار ہیں، سب گناہ کرنے والے ہیں، لیکن انہیں یقین اگر ہے، توجہ، سارے کے سارے گناہگار ہیں، یہ بتاؤ یہ تم سے محبت کرتے ہیں، آپ بتائیں کہ کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ چہاردہ معصومین، نور سے باتیں کر رہا ہے اللہ، کوئی آگے نہیں بڑھا، ایک نور آگے بڑھا ہے، ایک نور جسے حسین کہتے ہیں۔ یہ فضائل بھی ہے اور مصائب بھی ہے۔ بندہ جب بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے نا تو آنسو نکل آتے ہیں۔ عزادارو تم اتنے خوش ہو جاؤ گے کہ اسی میں فضائل میں تمہارے آنسو نکلیں گے۔ حسین آگے بڑھے کہ میں ان کی ضمانت نہیں لیتا، اے میرے پروردگار یہ بتا ان کی قیمت کیا ہے؟ میں نے کہا تھا نا، حسین اللہ سے کہہ رہا ہے، اے اللہ بتا ان کی قیمت کیا ہے؟ اللہ نے کہا تو ان کی قیمت دے دے گا؟ حسین نے کہا اے میرے مالک تو ان کی قیمت تو بتا۔ لیجئے قیمت طے ہو گئی۔ مثلا یہ میرا رومال ہے، میں نے اسے خریدا۔ خوشخبری ہے دوستو، خوشخبری ہے، فخر کرو گے اپنے آپ پر، فخر کرو گے حسین کی محبت پر۔ اب یہ میرا رومال ہے، 10 روپے 20 روپے جتنے کا بھی ہو، یہ میں نے اسے خرید لیا، قیمت ادا کر دی، تو اب میرا اختیار ہے، میں اسے چاہے جیب میں رکھوں، میں اسے چاہے گھر پہ رکھوں، میں چاہے اسے کندھے پر رکھوں، اس لیے کہ میری ملکیت میں ہے، میں نے اس کی قیمت ادا کر دی ہے، میں جہاں چاہوں۔ اب آپ نے غور کیا، آپ کو خریدا ہے حسین نے، ہائے 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 ہائے، اب یہ حسین کا اختیار ہے، آپ کو چاہے جہاں رکھے، توجہ توجہ، چاہے جہاں رکھے۔ دوستو میرے پاس وقت نہیں ہے، تقریباً 4-5 کتابوں کا حوالہ ہے میرے پاس۔ روز محشر جب فرشتے ہمیں اٹھا کر پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، ہائے ہائے ہائے، ایک آواز بلند ہوگی، خبردار، انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ کہ انہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔
ہائے ہائے ہائے، کہ یہ بتا کیوں لے جا رہے ہو؟ کہا یہ گنہگار ہے۔ کہ تو کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ پہلے یہ دیکھ یہ کس کی ملکیت میں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ میری ملکیت میں ہے، میں انہیں چاہوں جہاں رکھوں۔ ہائے 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 ہائے، اب حسین اپنے چاہنے والے کو وہیں رکھے گا جو اس کی جاگیر ہوگی، جس کا وہ مالک ہوگا۔ تو حدیث رسول نے آگے بڑھ کے سہارا دیا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ توجہ، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ہے نا گفتگو؟ مجلس تمام ہو گئی۔ میں حسین سے چلا، حسین پکا گیا۔ بس دوستو، مرحوم کا نام حیدر، اللہ ان کے درجات کو عالی کرے، ان کے گناہوں کی مغفرت کرے، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ سب معاف کرے۔ میں اس لیے بھی یہ دعا کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس مجلس میں ان کے چچا ہیں یا نہیں ہیں، ان کا کوئی اپنا ہے یا نہیں ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں رشتے کے بھی اگر چچا ہیں تو ان کے اپنے ہیں، رشتے کی بھی باپ ہے، تو انہوں نے مجلس منعقد کی ہے اور یہ بتانا چاہا ہے کہ میرے بیٹے تو نہ گھبرانا، تیرا کوئی نہیں ہے تو ہم ہیں۔ یہ طریقہ بھی ہوتا ہے دلاسا دینے کا، اگر کسی کا کوئی نہ ہو اور وہ دنیا سے چلا جائے تو آپ کا حق بنتا ہے اس کے گھر جائیے اور یہ جملہ کہیے، تو گھبراؤ نہیں، ہم ہیں۔ بس یہی سوچ کے تو رونا آتا ہے۔ حسین نے کربلا میں دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، آپ نے محسوس کیا نا، یہی تو مصائب ہے، جو محسوس ہو جائے وہی مصائب ہے۔ میرا بھائی اپنے گھر سے نکلا، فیض آباد سے لکھنؤ آیا، پھر لکھنؤ سے فیض آباد گیا، گھر سے نکلا فیض آباد، پھر فیض آباد سے رخصت ہو کر فیض آباد سے لکھنؤ، لکھنؤ سے فیض آباد، پھر یعنی 3 مرتبہ وہ رخصت ہوا ہے نا۔ بس میں بھی حسین کی 3 رخصتی پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات سے بست خلوص گزارش ہے کہ 2.5 برس کی بچی ہے مرحوم کی، آپ حضرات اس کے حق میں دعا ضرور کریے۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ابھی اس بچی کو معلوم نہیں ہے
کہ یتیمی کسے کہتے، نہیں پتہ ہے اسے کہ یتیمی کسے کہتے۔ اگر ذرا اور ہوشیار ہوتی تو یہ کہہ کے روتی کہ میں یتیم ہو گئی، میں یتیم ہو گئی۔ ذرا سا اور ہوشیار، ابھی 2.5 برس اس کو کچھ پتہ نہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب اس سے خبر ملے گی ہے، لیکن اسے کتنا اطمینان ہوگا اس وقت۔ میرے والد جب دنیا سے گئے تو ان کی مجلس منعقد ہوئی، ددھیال میں نہ صحیح لکھنؤ میں ہوئی، ماحول ایسا نہیں تھا ہے، لوگ ایسے نہیں تھے، کچھ حالات ایسے تھے، مجبوریاں سب کچھ، مگر وہ کہے گی میرے والد کی مجلس تو ہوئی۔ ہائے ہائے ہائے، فیض آباد لکھنؤ ان کا اپنا شہر نہیں تھا، مگر اہل لکھنؤ نے ان کی مجلس میں یوں شرکت کی کہ ہم آپ کے ہیں، آپ گھبرائیے گا نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا کسی کے گھر جا کر یا دروازے پہ کھڑے ہو کر مرحوم کی بچی نے کسی کو بلایا؟ اشارہ کرنا میرا کام ہے بس۔ کسی کو بلایا؟ قسم خدا کی اگر وہ بچی ابھی دروازے پہ کھڑی ہو کے بلا لینا، میں کہہ رہا ہوں پورا لکھنؤ آ جائے گا، پورا لکھنؤ آ جائے گا۔ بس یہی سوچ کے تو دل پھٹ جاتا ہے، اگر ہماری بچی بلائے تو سب آ جاتے ہیں، مگر حسین کی بچی کربلا میں بلا رہی تھی، ہے کوئی جو میرے بابا کو غسل کفن دے دے، مگر کوئی نہیں آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس ارباب اعزا، حسین سب سے پہلے رخصت ہونے کے لیے کس کے پاس آئے؟ سید سجاد کے پاس۔ سید سجاد کے پاس آئے، ایسے عالم میں کہ سید سجاد نے پہچانا نہیں، کیونکہ جسم میں اتنے تیر لگے تھے۔ امام حسین نے کہا میرے لال سجاد خدا حافظ۔ سید سجاد نے پوچھا بابا کہاں ہے میرا چچا عباس؟ کہا وہ دریا کے کنارے۔ پھر کہاں ہے میرا بھیا علی اکبر؟ ایسے عالم میں حسین نے کہا کہ میں کس کس کے بارے میں جواب دوں؟ دیکھیے بالکل آسان سا مختصر سا طریقہ حسین نے بتایا، جب اتنی مصیبتیں ہونا تو ساری کا تذکرہ نہ کرو، بلکہ ایک ایسا جملہ استعمال کرو کہ سب کا تعارف ہو جائے۔ ہمارے اور آپ کے مولا نے کہا ہے میرے لال سجاد بس اتنا سن لو کہ کربلا میں یا تو تم ہو، ہمارے تمہارے علاوہ کوئی نہیں رہا۔ حسین رخصت ہو رہے ہیں، بس ارباب اعزا بہن زینب کے پاس آئے۔ مرحوم کے 2 بہنیں ہیں یا 4 بہنیں؟ 4 بہنیں ہیں۔ یونس نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے بھائی کی بڑی بہترین پرورش کی تھی، پڑھایا لکھایا، اسے پروفیسر بنایا، اردو ہندی کا نہیں انگلش کا، انگلش کا۔ ایسے عالم میں حق بنتا ہے ہمارا آپ کا کہ ہم دعا کریں، اللہ کسی بہن کا بھائی اس سے نہ بچے۔ جناب زینب کے پاس امام حسین آئے،
کیا کہا؟ بہن میرا لباس لے آؤ۔ آپ رو چکے، مجھے معلوم ہے، ہو گئی مجلس، میں بس تھوڑا سا کچھ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے بھی کیونکہ ایک جوان کی مجلس ہے، مجھے اس کی بچی کو پرسہ دینا ہے، ان کی بیوہ کو پرسہ دینا ہے، اور میری گزارش ہے ان کے چچا سے، ان کے بھائی سے، جب اپنے گھر جائیں گے تو بچی کو گلے ضرور لگائیں گے، اور آپ جائیں گے، مجھے یقین ہے کہ آپ جائیں گے، ایک بار نہیں بار بار اسے گود میں اٹھائیں گے، بار بار اسے کلیجے سے لگائیں گے۔ بس ارباب اعضاء آئیے، وقت بہت زیادہ ہو چلا ہے۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ بھائی کا شانہ تھا، ماں اے بھیا، اب زینب بن بھائی کے ہو جائے گی، یقین ہو گیا بھیا، اب زینب کے رضا چھن جائے گی، یقین ہو گیا بھیا۔ کس طرح زینب نے حسین کو خدا حافظ کہا یہ مجھے نہیں معلوم، بلکہ تاریخ لکھتی ہے کہ حسین گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں، سوار نہیں ہوا جاتا۔ کیسے حسین سوار ہو گھوڑے پر کہ جب بھی سوار ہونا چاہتا تھا عباس رکاب کو تھام لیا کرتے تھے۔ زینب نے یہ منظر دیکھا، دوڑی ہوئی بھیا کے رکاب تھام کے کہتی ہے، اے بھیا عباس نہیں ہے تو یہ نہ سوچنا تجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے، اے بھیا عباس کے بعد یہ زینب عباس بن گئی ہے۔ زینب عباس، بس آخری مرحلے مجلس ہے دوستوں، زینب عباس بن گئی ہے۔ زینب نے رکاب کو تھاما، حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، دو رخصتی ہو گئی۔ ہاں ارباب اعضاء، اب آئیے میں آخری رخصتی پڑھنے لگا ہوں۔ حسین گھوڑے سے کہتے ہیں دو مرتبہ، لے چل، کوئی جواب نہیں آتا ہے۔ تیسری مرتبہ جب حسین نے گھوڑے سے کہا، مجھے پتہ ہے کہ تو صبح سے بار بار مقتل گیا ہے، یہ فاطمہ کا لال کا وعدہ ہے، یہ آخری سوار ہے، اس کے بعد پھر تجھے زحمت نہ ہوگی۔ بس ارباب اعضاء ایک مرتبہ گھوڑے نے گردن کو جھکایا، بس میں پڑھ چکا، گھوڑے نے گردن کو جھکایا، حسین نے کیا دیکھا؟ یہ عادت ہوتی ہے بچیوں کی، خاص طور سے جب گھر سے باپ نکلتا ہے نا، وہ دونوں پیروں کو تھام لیتی ہے۔ ہاں میں نے محسوس کیا ہے، وہ گھٹنوں کو پکڑ لیتی ہیں، ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بابا نہ جائیے، بابا نہ جائیے، بابا نہ جائیے۔ ارباب اعضاء، آپ نے محسوس کیا حسین گھوڑے پر سوار تھے، سکینہ پیروں تک نہ پہنچ پائی، سکینہ نے ایک مرتبہ گھوڑے کے پیروں کو پکڑ لیا، اے بابا نہ جائیے، اے بابا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ارباب اعضاء آخری مرحلے میں مجلس ہے، سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی یہ بیان کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ ہو گئی مجلس ارباب اعضاء، حسین زمین پر آئے، زین سے زمین پر آئے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے جب باپ گھر سے جاتا ہے نا تو ضرور لپٹ جاتی ہیں، کہتی بابا پہلے ہمیں
دلار کریے، بابا پہلے ہمیں پیار کریے پھر جائیے گا۔ مجھے یقین ہے جب مرحوم گھر سے نکلتے رہے ہوں گے، کیونکہ ایک بیٹی تھی ان کی، بہت چاہتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ اور محبت کا بھائی طریقہ بھی یہ ہوتا ہے، جس سے جتنی محبت ہوتی ہے نا اتنے ہی اس کو الگ الگ ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ہم اپنی بچیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کبھی کلیجے کی ٹھنڈک کہتے ہیں، کبھی پارے جگر کہتے ہیں، کبھی نور نظر کہتے ہیں، یہی تو کہتے ہیں نا۔ ہر الگ الگ ناموں سے اسے یاد کرتے ہیں، اسے مخاطب کرتے ہیں۔ یہی طریقہ رہا ہوگا نا مرحوم کا۔ انہیں کیا خبر رہی ہوگی کہ اب جو میں بچی سے مل رہا ہوں یہ آخری مرتبہ مل رہا ہوں۔ یہ خبر نہیں تھی ارباب اعضاء، لیکن حسین کو یہ خبر تھی کہ آخری ملاقات ہے۔ سکینہ نے کہے بابا جاتے جاتے ایک مرتبہ مجھے کلیجے سے لگا لو۔ ہو گئی مجلس ارباب اعضاء، حسین جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے، سکینہ سینے سے لگ گئی، سکینہ سینے سے لگ گئی۔ ذرا صاحب کچھ وقت کے لیے خاموش ہو جائیے، ایک جملہ مجھے مکمل کرنا، اس کے بعد آپ جی بھر کے روئیے گا، جتنا چاہیے گا روئیے گا۔ ہر بچے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، کوئی کہاں سوتا ہے، کوئی کہیں سوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، اپنی اپنی ایک الگ جگہ ہوتی۔ لیکن آپ نے کبھی بچوں کو دیکھا ہے کتنے بھی اچھے بستر پہ سلا دو اسے سکون نہیں ملتا ہے، لیکن اگر آپ بچی کو باپ کے سینے پہ لٹا دیں اتنا سکون ملتا ہے، اتنا سکون مل جاتا ہے جو دنیا کا کوئی بستر نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارے بچیوں کا عالم ہے تو سکینہ کا کیا عالم رہا ہوگا۔ سکینہ باپ کے سینے پہ لیٹی نہیں، سکینہ کو نیند آ گئی، سکینہ سو گئی، حسین کے سینے پر سکینہ سو گئی۔ حسین نے جگایا، میری لاڈلی، اے سکینہ اٹھو، اے میری لاڈلی، مجھے بابا نانا سے جو وعدہ کیا اسے وفا کرنا ہے۔ بس ارباب اعضاء سکینہ نے کہے بابا، اے میرے اچھے بابا، اے میرے پیارے بابا، خدا حافظ۔ بس ارباب اعضاء فاطمہ کا لال سکینہ کو خدا حافظ کہہ کے میدان کارزار میں آیا۔ تیروں کی بارش، تلواروں کی بارش، آخری جملہ ارباب اعضاء، تیروں کی بارش، تلواروں کی بارش۔ حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پر آئے۔ میں نے جملہ مکمل نہیں کیا، حسین زین سے زمین پر نہیں آئے بلکہ حسین کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں پر معلق تھا۔ ایسے عالم میں ایک ماں اپنی آغوش پھیلائے ہوئے، آجا میرے لال، آجا میرے لال، اے میرے حسین۔ حسین ماں کی آغوش میں سمر ملون کند خنجر لیے ہوئے حسین کے سینے پر علمان علم سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون بقضائہ و تسلیما۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول حق محمد و آل محمد۔ پروردگارہ ہم سے یہ دعا ہے کرونا بیماری کا اس دنیا سے خاتمہ، پروردگارہ حق محمد و آل محمد۔ جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی پروردگارہ بحق محمد و آل محمد۔ خصوصاً دعا پروردگارہ مرحوم کی بچی یہ بہت کم سے
پروردگارا کچھ ایسا کر دے اس بچی کی زندگی کامیاب زندگی، پروردگارا خصوصاً مرحوم کی زوجہ کے حق میں دعا کروں گا، کربلا کی بیواؤں کا واسطہ ان کی اہلیہ صبر عطا فرمائے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ زوجہ کے لیے اپنے شوہر سے بچھڑ جانا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ سب دعا کریے گا، خصوصاً یہاں بھی دعا کریے، نمازوں میں بھی دعا کریے، ان کے اہل خانہ کے لیے دعا کریے گا، ان کی بہنوں کے لیے، ان کے بھائیوں کے مطالبین کے لیے۔ پروردگارہ سب کو صبر عطا فرمائے، پروردگارہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد۔ جو حضرات بھی اس وقت بیمار ہیں، عابد بیمار کے صدقے میں ان سب کو شفائے کاملہ، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد۔ پروردگارہ ہمارا سب سے بڑا اسلحہ دعا ہے، پروردگارہ ہمیں دعا پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا دعا پر یقین ہے۔ پروردگارہ ہم تجھ سے پھر سے دعا کر رہے ہیں، ہم مجلسیں کرنا چاہتے ہیں پروردگارہ، ہم محفلیں کرنا چاہتے ہیں پروردگارہ، ہم نظریں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اے پروردگارہ ماحول کچھ ایسا کر دے کہ ہم سکون سے مجلس بھی کریں، سکون سے ماتم بھی کریں، کیونکہ سامنے ہمارے مولا کا تابوت آ رہا ہے۔ پروردگارہ اس لیے بھی تجھ سے دعا ہے، اس دنیا کے حالات کو بہتر کر دے، پروردگارہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صوم و صلاۃ کی ترقی توفیق عطا فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی حسین کے ماتمدار ہیں، ان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد۔ علماء کرام کی حفاظت فرما، شعراء کرام کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کو زندگی عطا فرما، نوجوانوں کو روزگار عطا فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد۔ ہم سب کی دعاؤں میں دعائے خاص یہ اپنے آخری حجت یعنی ہمارے امام زمانہ کے ظہور عجیب ہم سب کو ان کے حوالے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حیدر رضوی ابن سید تقی حیدر رضوی سید تقی حیدر رضوی ابن سید محمد تقی رضوی مرحوم کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سکینہ باپ کا سایہ ملتا ہے دوبارہ باپ کا سایہ
تھا باپ کا سایہ نہ ڈھونڈو میرے بہتے ہوئے آنسو یہ دنیا کو بتاتے ہیں میرے بہتے ہوئے آنسو یہ دنیا کو بتاتے ہیں میری آنکھوں سے نور خسر ہوا تھا باپ کا سایہ نہ ڈھونڈو اب اس تکلیف کو مجھ سے زیادہ کون سمجھے گا اب اس تکلیف کو مجھ سے زیادہ کون سمجھے گا سکون دیتا ہے بچوں کو زیادہ باپ کا سایہ نہ ڈھونڈو اسی حسرت نے دم توڑا ہے اس کے قید خانے میں اسی حسرت سے دم توڑا ہے اس کے قید خانے میں مجھے جاتا ہوا تو دیکھ لیتا باپ کا سایہ نہ ڈھونڈو سرور اس کے بیاں کو نظم کرنا غیر ممکن ہے سرور اس کے بیاں کو نظم کرنا غیر ممکن ہے قیامت کا سکینہ کا یہ کہنا باپ کا سایہ نہ ڈھونڈو سکینہ باپ کا سایہ اے شامی غریباں میں زینب کا نالا اے شامی غریباں میں زینب کا نالا اے شامی غریباں میں زینب کا نالا گاؤ سکینہ گاؤ سکینہ اے شام غریباں میں زینب کا نالا اے شام غریباں میں زینب کا نالا گلے جیسے اپنے لگا لوں میں آؤ میرا دل دھڑکتا ہے تم ڈر نہ جاؤ گلے جیسے اپنے لگا لوں میں آؤ میرا دل دھڑکتا ہے تم ڈر نہ جاؤ ہے گہری خاموشی ہے گہرا
آقا کا لاشا کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ اے شام غریبہ میں زینب کا نالا اے شام غریبہ میں زینب کا نالا سبھی خون دل میں نہائے ہوئے ہیں باراتی گلوں کو کٹائے ہوئے ہیں سبھی خون دل میں نہائے ہوئے ہیں باراتی سروں کو کٹائے ہوئے ہیں اجل لے کے آئی ہے قاسم کا سیرا کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ اے شام غریبہ میں زینب کا نالا اے شام غریبہ میں زینب کا نالا پکارائی تم کو میں دریا پجا کر میں پوچھا اسحاق کا شانہ ہلا کر پکارائی میں تم کو دریا پجا کر میں پوچھا اسحاق کا شانہ لگائے تماچ کی زا دل سے تمہارا کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ اے شام غریبہ میں زینب کا نالا اے شام غریبہ میں زینب کا نالا گلے لگ کے بابا کے روئی ہو شاید گلے شکوے کر کر کے سوئی ہو شاید گلے لگ کے بابا کے روئی ہو شاید گلے شکوے کر کر کے سوئی ہو شاید میں سوئے نشیبہ نہیں ہوں سکینہ کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ اے شام غریبہ میں زینب کا نالا اے شام غریبہ میں زینب کا نالا زمانہ ہوا اے شام غریبہ تھے ماہر حرم کا کے صحرا پگریا زمانہ ہوا اے شام غریبہ تھے ماہر حرم کا کے صحرا پگریا فضائیں سناتی ہیں اب تک یہ نوحہ کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ اے شام غریبہ میں زینب کا نالا اے شام غریبہ میں زینب کا نالا السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک و ابی
السلام علیک وعلی امک واخیب السلام علیک جمیعا شہداء کربلا و سیران کربلا السلام علیک یا حسین علی ابن الحسین اولاد الحسین اصحاب الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.